جی آگے ہیں خصوصیات سنن ابی داؤد۔ خصوصیات کا مطلب یہ ہے کہ سنن ابی داؤد نے اپنی کتاب ابی داؤد کے اندر کچھ اشارے اور کچھ باتیں ایسی ذکر کی ہیں۔ سنن ابی داؤد کو پڑھنے کے لیے ان کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہمیں سنن ابی داؤد پڑھنے میں آسانی ہو، سمجھنے میں آسانی ہو، تو ان خصوصیات، ان اشارات کا پہلے پڑھ لینا اچھا ہے۔ دیکھیے نمبر 1 خصوصیات سنن ابی داؤد۔ نمبر 1، امام ابو داؤد علیہ رحمہ اپنی اس سنن میں اکثر قال ابو داؤد کا عنوان قائم کر کے اختلاف سند یا روایات کے اختلاف الفاظ یا صرف تعدد طرق کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یعنی قال ابو داؤد کا عنوان قائم کر کے اصل یہاں سے مقصد ان کا سند یا روایات کے جو اختلاف الفاظ ہیں یا تعدد طرق ہیں ان کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ اس سے امام ابو داؤد علیہ رحمہ کی مختلف اغراض ہوتی ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اپنے موقع پہ انہیں بیان کریں گے۔ نمبر 2، امام ابو داؤد علیہ رحمہ اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں اقدم کی روایات کو احفظ پر مقدم کرتے ہیں۔ یعنی اکثر ایک حدیث کی 2 سندیں ہوں، ایک سند عالی یعنی اس کے وسائط کم ہوں اور دوسری سند سافل یعنی اس کے وسائط زیادہ ہوں، تو امام ابو داؤد علیہ رحمہ سند عالی کو مقدم کریں گے، اگرچہ سند سافل کے راوی احفظ ہوں اور سند عالی کے راوی غیر احفظ ہوں، پھر بھی امام ابو داؤد علیہ رحمہ کا طرز یہ ہے کہ وہ جس روایت کی سند عالی ہوتی ہے ان کو وہ مقدم کرتے ہیں۔ آگے نمبر 3، امام ابو داؤد علیہ رحمہ کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ ایک سند کو بیان کرتے ہوئے دوسری سند شروع کر دیتے ہیں اور آخر میں ما بہ الفرق کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن سنن ابی داؤد میں یہ طریقہ بکثرت پایا جاتا ہے۔ نمبر 4، بسا اوقات امام ابو داؤد علیہ رحمہ ایسا ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں جس سے روایات متعارضہ کے درمیان تطبیق قائم ہو جاتی ہے اور رفع تعارض کی طرف اشارہ بھی ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، امام ابو داؤد علیہ رحمہ ایسے راوی کی روایات کو اپنی کتاب میں بالکل ذکر نہیں کرتے جو ان کے ہاں متروک ہے۔ یعنی متروک راوی کی روایات کو امام ابو داؤد علیہ رحمہ اپنی سنن ابی داؤد میں بالکل ذکر نہیں کرتے۔ نمبر 6، امام ابو داؤد علیہ رحمہ بعض اوقات باب کے تحت حدیث کو مختصر ذکر کرتے ہیں، گو فی الواقع وہ ایک طویل حدیث ہوتی ہے، لیکن یہاں وہ باب کے تحت مختصر حدیث ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ ایک لمبی حدیث ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر پوری حدیث ذکر کریں تو جزو مقصودی جو اصل بات بیان کرنا مقصود ہے، جزو مقصودی میں اشتباہ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے باب کے تحت حدیث کو مختصر کر کے جو مقصد ہوتا ہے اسی کو ذکر کر دیتے ہیں۔ نمبر 7، امام ابو داؤد علیہ رحمہ ترجمۃ الباب کے تحت صرف ایک حدیث پیش کرتے ہیں، جبکہ وہ ترجمہ کے جمیع اعضاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب اگر وہ دوسری حدیث لائیں تو وہ مزید فائدے پر مشتمل ہوتی ہے، اور بعض اوقات ترجمہ کے تحت کئی احادیث لاتے ہیں، جبکہ ایک حدیث سے ترجمے کا ایک جز
اور دوسری حدیث سے دوسرا جزء ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 8، اس کتاب کو اول السنن ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ نمبر 9، اس کتاب میں وہ احادیث جو کہ فقہا کا مستدل بنتی ہیں کثرت سے ذکر کی گئی ہے، یعنی جو فقہ کے اندر فقہ کے مسائل کا مستدل بنتی ہیں، امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے ان روایات کو کثرت سے ذکر کیا ہے۔ نمبر 10، یہ کتاب امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے 5 لاکھ حدیثوں کے ذخیرے میں سے انتخاب کر کے لکھی ہے، اور اس میں 4008 حدیثوں کا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے 32 عنوانات قائم کیے اور 1559 ابواب ذکر کیے ہیں۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 خصوصیات آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کی گئی ہیں جو صاحب سنن ابی داؤد اپنی کتاب کے متعلق ذکر کرتے ہیں، یا جو ان کا طرز بیان، طرز تحریر ہے۔ آگے ایک چیز یہ ہے کہ اس سنن ابی داؤد میں کچھ روایات ایسی آتی ہیں کہ ما سقط علیہ ابی داؤد، کہ امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے ان کے بارے میں کوئی حکم بیان نہیں کیا، ان کا کیا حکم ہے؟ یعنی اس کو ہم عنوان عام طور پر حدیث کی اصطلاح میں دیتے ہیں حکم ما سقط علیہ ابو داؤد، حکم ما سقط علیہ ابی داؤد۔ دیکھیے ذرا اس کو، امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے اپنی تصنیف میں ایسا طریقہ اور اسلوب اختیار کیا ہے کہ جس سے روایت کی کیفیت کی طرف صراحتاً یا اشارتاً دلالت ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات امام ابو داؤد علیہ رحمہ روایات ذکر کرتے ہیں اور نہ صراحتاً اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں اور نہ اشارتاً اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں، بلکہ خاموشی سے آگے گزر جاتے ہیں۔ ایسی روایات کو ما سقط علیہ ابی داؤد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے ان روایات کا کیا حکم ہے جن کو ہم ما سقط علیہ ابو داؤد کا نام دے رہے ہیں۔ ان روایات کے بارے میں 4 اقوال ہیں۔ سب سے پہلا قول، بعض حضرات نے کہا ہے کہ ایسی روایات قابل استدلال اور حجت ہیں، کہ یعنی جن کے بارے میں امام ابو داؤد نے ذکر تو کر دی لیکن ان کا حکم یا ان کی کیفیت بیان نہیں کی، تو یہ قابل استدلال اور قابل حجت ہیں، کیونکہ امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے اہل مکہ کی طرف جو خط لکھا اس میں وہ تصریح فرماتے ہیں کہ میں کوئی ایسی شائع ذکر نہیں کرتا جو صالح نہ ہو، یعنی جس کے بارے میں کچھ نہ کہوں اس کو صالح استدلال سمجھنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ امام ابو داؤد نے خود ذکر کیا کہ میں نے اپنی داؤد کے اندر کوئی ایسی بات ذکر نہیں کی کہ جو استدلال کے لیے صلاحیت نہ رکھتی ہو، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے استدلال اور حجت پکڑنا اب درست ہوگا۔ نمبر 2، علامہ نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی حدیث کا ضعف خارج سے ثابت ہو جائے تو وہ قابل استدلال نہیں ہوگی، وگرنہ وہ قابل استدلال ہے۔ یعنی یہی حدیث ہم کسی اور کتاب میں دیکھیں کہ بھئی وہ ضعیف معلوم ہو رہی ہے یا نہیں، اگر ضعیف معلوم ہو رہی ہے تو قابل استدلال نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں تو سنن ابی داؤد میں تو اس کا حکم بیان نہیں کیا گیا، لیکن اگر کسی اور کتاب میں اسی حدیث کا حکم بیان کیا گیا ہے، جو حکم بیان کیا گیا اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اگر حکم صحت کا ہے تو قابل استدلال اور قابل حجت ہے، اور اگر حکم ضعف کا ہے تو یہ قابل استدلال اور قابل حجت نہیں ہے۔ نمبر 3، تیسرا گویا کہ اس کا قول حکم ما سقط علیہ ابی داؤد کے بارے میں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایسی روایات کا معید اور شاہد تلاش کیا جائے، اگر مل جائے تو قابل حجت ہوں گی وگرنہ نہیں ہوں۔
دیکھیں اس حدیث کے اندر علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر اس حدیث کی تائید میں کوئی اور اس جیسی حدیث یا اس مضمون کے ساتھ ملتی جلتی کوئی اور حدیث ہے الفاظ میں یا معانی میں یا مفہوم میں، تو اب اس صورت میں ہم اس کو قابل استدلال قرار دیں گے، اور اگر کہیں غیر سے خارج سے معید یا اس کا شاہد کوئی حدیث سے نہیں مل رہا تو اب یہ قابل حجت نہیں ہوگی۔ اس کا چوتھا قول اس بارے میں ما سقط علیہ ابی داؤد کے بارے میں، دیکھیں کہ ان روایات پر ہم یہ دیکھیں گے کہ ان روایات پر حافظ ذکی الدین منذری رحمہ اللہ نے بھی سقوط کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر انہوں نے بھی اس پر سقوط کیا ہے تو وہ قابل حجت ہوں گے، اور اگر انہوں نے اس پر جرح کی ہے تو پھر یہ قابل حجت نہیں ہوں گے۔ حافظ ذکی الدین تہذیب و تہذیب کے مصنف ہیں، تہذیب و تہذیب کے جو اسماء رجال کے متعلق ہے اس کے مصنف ہیں، اور حدیث کو پرکھنے میں کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے۔ اور یہ جو آخری قول ہم نے ذکر کیا ہے یہ آخری قول ہی متحققین کا قول ہے۔ کون سا آخری قول؟ کہ ہم اس کو دیکھیں گے ان روایات میں کہ حافظ ذکی الدین منذری نے بھی اس پر جرح کی ہے یا نہیں کی، اس پر سقوط اختیار کیا ہے کیا کیا ہے۔ اگر انہوں نے سقوط اختیار کیا تو قابل حجت ہوگی، اور اگر انہوں نے جرح کی تو یہ قابل حجت، یعنی تہذیب و تہذیب کتاب میں ہم دیکھیں گے یہی آخری قول متحققین نے اسی قول کو لیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔